السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد خالد اسٹوڈیو۔ تو دوستو حاضر ہوں اب تھیوری آف ایٹومیٹا کے لیکچر نمبر 5 کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو پچھلا جو سلیبس ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی اس کے متعلق اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مہربانی کر کے اگر میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کر دیں، لائک وغیرہ کر دیا کریں تو مہربانی ہوگی۔ اور اگر پھر کسی بھی لیکچر کے متعلق کوئی بھی آپ کی کیوری ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ میرا نمبر جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ وہاں سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ آور ٹائم لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو۔ تو ہم ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، صحیح ہو گیا؟ تو آج کا ٹاپک ہے کلینز تھیورم۔ یہ فائنائٹ اس میں تھیوری آف آٹومیٹا میں اس کو ایک بہت ہی اہم جو ہے حصہ حاصل ہے اسے، یہ ایک بہت اہم حصہ ہے اس کا فائنائٹ آٹومیٹا کا، اور یہ لانگ کوسچن کے لیے بہت ہی اہم مانا جاتا ہے، صحیح ہوگا؟ تو اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے: if a language can be expressed by FA or TG or RE then it can also be expressed by other two as well۔ یعنی کہ کوئی بھی اگر ایک لینگویج ہے جو ایف اے سے ڈسکرائب کی جا سکتی ہے تو وہ ٹی جی اور آر ای سے بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی آر ای سے کی جا سکتی ہے لینگویج تو وہ ٹی جی اور ایف اے سے کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی ٹی جی سے کی جا سکتی ہے تو پھر وہ ایف اے اور آر ای سے بھی ایکسپریسڈ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہوگی۔ تو آگے مزید ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے اصل میں 3 پارٹس ہیں مزید، صحیح ہو گیا؟ یہ 3 حصوں میں سے تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے یہ پارٹ 1 ہے، ٹوٹل پارٹ اس کے 3 ہیں۔ تو یہ فرسٹ ہو گیا: if a language can be expressed by an FA then it can be accepted if a language can be accepted by an FA then it can be accepted by TG as well۔ اگر کوئی لینگویج ایف اے ایکسیپٹ کرتا ہے تو وہ ٹی جی سے بھی ایکسیپٹ ہو جائے گی۔ یہ کلینز تھیورم کا پارٹ نمبر 1 ہے۔ ان شارٹ میں اگر کہا جائے تو ایف اے سے ٹی جی ضرور بن سکتا ہے، صحیح ہو گیا؟ اور کلینز تھیورم پارٹ 2 ہے، وہ سیم اسی طرح ہے لیکن ان کو میں نے شارٹ میں لکھا ہے کہ ٹی جی اگر کوئی ٹی جی سے لینگویج ایکسیپٹ ہو رہی ہے نا تو وہ آر ای سے بھی ایکسیپٹ ہوگی، وہ آر ای اسے پروڈیوس کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ یہ ہے کہ اگر کوئی آر ای ریگولر ایکسپریشن جو ہے وہ کسی لینگویج کو ایکسیپٹ کر رہی ہے یا پروڈیوس کر رہی ہے تو وہ ایف اے سے بھی پروڈیوس یا ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تینوں اس کے رولز ہیں۔ دوبارہ میں اسے بتا دیتا ہوں، ان شارٹ میں بتا دیتا ہوں۔ پارٹ 1 ہے تھیورم کا ایف اے ٹو ٹی جی، ایف اے ہے تو ٹی جی سے ایف اے ایکسیپٹ کر رہا ہے تو ٹی جی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ پارٹ 2 ہے کہ ٹی جی اگر ایکسیپٹ کر رہا ہے تو آر ای سے وہ پروڈیوس ہونی چاہیے اور آر ای اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اور 3 جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آر ای اسے ایکسیپٹ کر رہا ہے آر ای تو وہ ایف اے سے بھی، یا آر ای پروڈیوس کر رہی ہے کوئی لینگویج تو وہ ایف اے سے پروڈیوس بھی ہو سکتی ہے اور ایکسیپٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ان شارٹ تینوں ہمارے پاس مکمل ہوئے۔ تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ان کی ایکسپلینیشن۔ یہ پروف، اسی میں ہم پروف دیکھتے ہیں ابھی ان کا تینوں کا، صحیح ہے؟ تو پروف پارٹ 1 کا، پارٹ 1 کے لیے یعنی کہ جو پارٹ 1 کیا تھا ایف اے ٹو ٹی جی، صحیح ہو گیا؟ Every FA can be considered to be a TG as well, so there is nothing to prove۔ ہر ایف اے جو ہے وہ اس کو ٹی جی مانا جا سکتا ہے، تو پھر یہ پروف کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہر ایف اے ٹی جی ہوتا ہے، صحیح ہے؟ ہر ایف اے ٹی جی ہوتا ہے لیکن ہر ٹی جی ایف اے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایف اے ٹی جی جو ہے وہ ایک لیٹر سے آگے ٹرانزیشن کروا سکتا ہے، تو ایف اے کا بھی یہی کام ہے کہ ایف اے جو ہے وہ ہمیشہ ایک لیٹر سے ایک ٹرانزیشن کرواتا ہے، لیکن ٹی جی جو ہے لہذا ایف اے ٹی جی ہو سکتا ہے، لیکن ٹی جی ایف اے کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ٹی جی جو ہے وہ سب اسٹرنگ کو پاس کروا سکتا ہے جبکہ ایف اے سب اسٹرنگ پاس نہیں کروا سکتا۔ تو اب ٹائم ضائع کیے بغیر پارٹ 2 پہ چلتے ہیں۔ پارٹ 2 کلینز تھیورم پارٹ 2۔ پارٹ 2 میں ہم 4 سٹیپس دیکھیں گے۔
یہ 4 سٹیپس پہ مشتمل ہے جو ہمارا پورا پارٹ 2 ہے اس کا کلینز تھیورم کا۔ سٹیپ 1، اگر 2 ایف ایز کی ایک سے زیادہ سٹرنگ دی گئی ہوں، لیمڈا کے ذریعے 2 نئی ٹرانزیشن کے ذریعے ایک نئی سٹرنگ بناتے ہیں، یعنی کہ اگر 2 ایف اے دیے گئے ہیں، ان کی 2 فائنل سٹیٹ ہیں نا، تو ہم ان کو ختم کر کے لیمڈا کے ذریعے ایک ہی سٹارٹنگ سٹیٹ بنا دیتے ہیں۔ اور نمبر 2، اگر 2 ایف ایز کی ایک سے زیادہ فائنل سٹیٹ ہیں، یعنی کہ 2 فائنل سٹیٹ ہیں، تو ہم لیمڈا کے ذریعے ان کو بھی لیمڈا کے ذریعے ایک سٹیٹ بناتے ہیں اور ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں، یعنی کہ فائنل سٹیٹ بھی ایک بنا دیتے ہیں۔ اور نمبر 3، اگر 2 سٹیٹس کے درمیان ایک سے زیادہ ٹرانزیشن ہوں، ان کو ایک بنا تو ان ٹرانزیشن کو ختم کر کے ایک ہی ٹرانزیشن پہ جمع کر دیتے ہیں۔ فرض کیا اگر یہ مزید ہم آگے ایگزامپل کرتے ہیں تو آپ کو مزید سمجھ آ جائے گا۔ اس کا میں تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ اگر اس جگہ سے اس جگہ جاتے وقت 2 رستے جا رہے ہیں، یعنی کہ 2 ٹرانزیشنز یہاں پہ سیم ہی جگہ پہ جا رہی ہیں، تو ہم اس کو یا اس کو ختم کریں گے اور ایک ہی سے یہاں پہ چلے جائیں گے۔ اور نمبر 4، غیر ضروری سٹیٹس کو ختم کر دیتے ہیں، ایلیمینیشن آف سٹیٹس، صحیح ہے۔ تو فرض کیا یہ جس طرح ہم نے پہلے کیا تھا، تو یہ میں بتا دیتا ہوں، یہ سٹارٹنگ سٹیٹ ہے ہماری، اور یہاں پہ اگر کوئی سٹیٹ ہے نا اور یہاں پہ فائنل ہے، صحیح ہے، تو ہم اس کو ختم کر دیں گے، اس کو ختم کر کے ڈائریکٹ یہاں پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ایلیمینیشن آف سٹیٹس ہے۔ یہ 4 پارٹس مکمل ہیں، لیکن مزید میں آگے ایگزامپل سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ سمجھ آ جائے، صحیح ہے۔ تو ایگزامپل کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرض کیا یہ 2 ایف ایز ہیں، ایک یہ ایف ہے اور ایک یہ ایف ہے، صحیح ہے۔ تو اب فرسٹ سٹیپ فرسٹ کو اپلائی کر رہا ہوں میں۔ ایک یہ سٹارٹنگ سٹیٹ تھی اور اس کے علاوہ پہلے ایف اے کی یہ سٹارٹنگ سٹیٹ تھی۔ ہم نے ان دونوں سٹیٹس کو ملانا ہے لیمڈا کے ذریعے ایک نئی سٹیٹ بنا کے، صحیح ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں نے فائنل ایک نئی سٹیٹ بنائی اور اس کے علاوہ لیمڈا کے ذریعے میں نے ان دونوں سے ایک ٹرانزیشن کروا کے 2 سٹارٹنگ سٹیٹس کو ایک ہی پہ جمع کر دیا۔ تو یہ پہلا ہمارا کام، یہ فرسٹ سٹیپ اپلائی ہو گیا۔ اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہمارا کیا تھا کہ ہم نے فائنل سٹیٹس کو بھی ایک ہی جگہ پہ بنانا ہے، یعنی کہ فائنل سٹیٹ کو بھی ایک میں کنورٹ کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلے کام اتنا ہو چکا تھا، اب یہ ہمارے پاس فائنل سٹیٹس تھیں ان 2 ایف ایز کی، صحیح ہے۔ تو ہم نے ان کو بھی لیمڈا کے ذریعے ایک نئی سٹیٹ بنائی اور ان کو اکٹھا کر دیا، تو فائنل سٹارٹنگ سٹیٹ ایک ہو گئی، فائنل سٹیٹ بھی ان دونوں کی ایک ہی ہو گئی۔ تو اب ہم یہ ہو گیا سٹیپ 1 اور سٹیپ 2 کی اپلائی ہو گئی۔ اس کے بعد سٹیپ 3 کو اپلائی کرتے ہیں۔ سٹیپ 3 ہمارا کیا تھا، اگر ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ تک جانے کے لیے ایک سے زیادہ پاتھ ہیں تو ہم ان کو ختم کرتے ہیں اور ایک پاتھ بنا دیتے ہیں، صحیح ہو گیا۔ تو یہ فرض کیا یہ 4 تھی سٹیٹ، یہ 5 تھی، صحیح ہے۔ تو یہ 2 پاتھ جا رہے تھے 5 تک جانے کے لیے، تو ہم نے اس کو کیا کر دیا، سٹیٹ 4 سے سٹیٹ 5 پہ لے گئے اور R1 + R2 کر دیا۔ تو یہ ایک سٹیٹ جو ہے ہماری، یہ ٹرانزیشن جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہو گئی، اور ادھر سے ہم نے یہ 2 لوپ چل رہی تھی تو ان کو بھی ہم نے ایک لوپ میں کنورٹ کر دیا اور ان کو پلس میں لکھ دیا، صحیح ہو گیا۔ تو یہ پارٹ نمبر 3 ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ تو یہ پارٹ 3 ہے ہمارا۔ اور اس کے بعد اب پارٹ 4 پہ چلے جاتے ہیں۔ 4 کیا تھا، ایلیمینیشن آف سٹیٹس تھا یہ، یعنی کہ غیر ضروری سٹیٹس کو ختم کرنا۔ پارٹ 3 میں ہم نے کیا کیا، ہم نے ٹرانزیشنز کو ختم کر دیا، یعنی کہ ایک ہی 2 ٹرانزیشن اگر تھیں تو ہم نے ان کو ایک کیا۔ اب کیا ہے، ہم نے سٹیپ 4 میں ہم نے سٹیٹس کو ختم کرنا ہے۔ جس طرح اگر یہ 2 سٹیٹس تھیں تو ہم ان کو اس طرح بھی لکھ سکتے تھے، صحیح ہے۔ مزید میں آپ کو اس کو آگے مزید یہ سمپلیفائی کر دیا یہاں پہ، تو اس کی نیکسٹ ایک اچھی سی ایگزامپل یہ 4 کے لیے میں بتا دیتا ہوں۔ تو یہ ایک اور میں نے ایگزامپل بنا دی، تو یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس اس سے مزید آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ ٹرانزیشن نمبر سٹیٹ نمبر 4، یہ 5 اور یہ 6، یہ ہمارے پاس فائنل سٹیٹ ہے، یہ ہمارے پاس سٹارٹنگ سٹیٹ ہے، یہ ہمارے پاس سٹارٹنگ سٹیٹ ہوگی اور یہ فائنل سٹیٹ ہوگی، صحیح ہو گیا۔ تو اب ہم نے کیا کیا، ہم نے 5 کو ختم کر کے 4 اور 6 کے درمیان، کیونکہ یہ نان فائنل سٹیٹ تھی تو ہم نے اسے ختم کر کے ڈائریکٹ سٹارٹنگ سے ہم
فائنل پہ پہنچ گئے ایک ہی ٹرانزیشن کے ذریعے. ہم نے کیا کیا، یہ کس طرح ہوا یہ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ تھی R2 یہاں پہ 5 پہ کیا تھا، 5 پہ اور کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، صرف 3 کی لوپ تھی. تو ہم نے 3 کو یہاں پہ کلین سٹار سے ریپرزینٹ کیا، کیونکہ کلین سٹار کا مطلب بھی ہول کمبینیشن ہے اور لوپ کا بھی مطلب سیم ہی ہے. یعنی کہ جتنی دفعہ R3 آنا تھا تو یہیں پہ ہم نے رہنا تھا. تو ہم نے یہ کر دیا کہ R3 کا کلین کلیئر لگا دیا. اور اس کے بعد R4 سے 5 سے ہم جا رہے تھے R4 کو ریڈ کر کے 6 پہ، تو ہم نے R4 یہاں پہ لکھ دیا. تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا، اپلائنگ آف اسٹیپ نمبر 4 آن کلینز تھیورم پارٹ 2 پہ. صحیح ہو گیا. تو یہ پارٹ 2 ہمارے پاس یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے. اب نیکسٹ چلتے ہیں ہم پارٹ نمبر 3 کے حوالے سے. سوری فار دیٹ، باقی جو کلینز تھیورم پارٹ 3 ہے وہ تھوڑا لینتھی ہو جائے گا، تو لیکچر بھی اچھا خاصا لینتھی ہو جائے گا. تو نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو پارٹ 3 ہے اس کا کلینز تھیورم کا وہ میں مکمل کر دوں گا. تو اللہ حافظ. جو بھی کوشچن ہو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں، میں ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دے دوں گا. تو امید ہے آپ کو آج کی سمجھ آ جائے گی. ہوپ فار بیسٹ. انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے. اوکے، اللہ حافظ.